سالار، تم پر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے، ورنہ جو کچھ تم مجھے بتا رہے ہو یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں فلائٹ میں بھی تمہارے کارناموں سے کافی متاثر ہوا ہوں۔ جس عمر میں یونیسکو میں جس سیٹ پر تم کام کر رہے ہو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک بار پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ سالار سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں کے لیے سالار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ اللہ کا خاص کرم؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں کہ میں ساری زندگی کیا کرتا رہا ہوں تو یہ… سالار نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے سوچا۔ تم اسلام آباد میں نہیں رہتے؟ نہیں، میں اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا ایک گاؤں ہے، آبائی گاؤں۔ وہاں ہماری کچھ زمین ہے، ایک گھر بھی تھا۔ فرقان اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ کئی سال پہلے میرے والدین اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد نے فیڈرل سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں اپنی زمینوں پر ایک اسکول بنا لیا۔ اس گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ انہوں نے پرائمری اسکول بنوایا تھا۔ 7-8 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ سیکنڈری اسکول بن چکا ہے۔ 4 سال پہلے میں نے وہاں ایک ڈسپنسری بھی بنوائی۔ تم اس ڈسپنسری کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ بہت جدید سامان ہے اس میں۔ میرے ایک دوست نے ایک ایمبولینس بھی گفٹ کی ہے۔ فرقان اسے اپنی چیریٹی ورک کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتا رہا۔ پھر اس نے سالار کو اپنے فلیٹ پہ بلایا۔ اگلی صبح سالار اس کے فلیٹ پہ پہنچا اور دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی وجہ سے دروازے میں آنے والی جھری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سالار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔ اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے؟ سالار نے قدرے محسوس ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں گے کہ سالار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں؟ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ آپ نہ ہنسیں، وہ بے اختیار بگڑی۔ سالار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا میں نہیں ہنستا۔ اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کے چہرے میں سے جھانکتے ہوئے محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محظوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے؟ اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا۔ اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی، وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اسے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی۔ وہ اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان بالکل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ کہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے۔ فرقان نے
सर्जनिश करते हुए इमामा से कहा, आप अंकल के पास जाएं और इनसे हाथ मिलाएं। इसने इमामा को नीचे उतार दिया। वो सालार की तरफ जाने के बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात है कि इसे तुम अच्छे नहीं लगे, वरना इसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज इसका मूड भी कुछ ऑफ है। फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की, ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर इसे मैं अच्छा लगता। सालार ने सोचा। चाय पीते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातों के दौरान सालार ने इससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोगों की डिस्पेंसरी में डॉक्टर आ जाएगा। इसने सर्जरी से अंदाज में कहा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान यकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहाँ रहेगा। अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो रुका। वहाँ जाने से पहले मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इस स्केल पर और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तुम लोगों के काम से दर हकीकत बहुत मुतासर हुआ हूँ और मेरी ऑफ़र अभी भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। सालार, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं चाहूँगा तुम इसी तरह कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज़राए हैं और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता और फिर मैं पाकिस्तान में रह भी नहीं सकता। तुम्हारी तरह मेरी फैमिली मेम्बर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सालार ने अपना मसला बताया। चलो, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी तो तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा। कहाँ? ये तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? सलार ने गाड़ी में बैठे हुए फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूँ। वो सिग्नल पर गाड़ी रुकते हुए बोला। और तुम वहाँ क्या करते हो? ये तो वहाँ पहुँचकर देख लेना। फुरकान इसे किसी डॉक्टर सिब्ते अली के पास ले जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करता था। वो कोई मजहबी आलम थे और सालार को मजहबी उल्मा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतने मजहबी उल्मा के असली चेहरे देख चुका था कि वो अब मज़ीद इन जगहों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। फ्रैंकली स्पीकिंग फुरकान, मैं इस टाइप का नहीं हूँ जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। इसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। यही पीरी मुरीदी, या जो भी तुम समझ लो। इसने कदरे साफ को इसे कहा। इसलिए तो मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। तुम्हें मदद की जरूरत है। सलार ने चौंक कर इसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफिज कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए इसे नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था। मेरा ज़हन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास लेकर गया था। 8-10 साल हो गए हैं मुझे वहाँ जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है। फुरकान ने नर्म लहजे में कहा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दीन कहता है कि तुम मेरे भाई हो। इसने मोड़ मोड़ते हुए कहा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो इससे मजीद क्या पूछता? इसे मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फिरके की तारीफ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गरूर था। हर आलिम का लुब्बे लुबाब यही होता था। मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं। मैं कामिल हूँ, बाकी सब नामुकम्मिल हैं। हर आलिम को देख कर लगता इसने इल्म किताबों से नहीं, बराह रास्त वही के ज़रिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। इसने आज तक ऐसे आलम नहीं देखे जो अपने ऊपर तनकीद सुनने और बर्दाश्त भी करें। सलार खुद अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखता था, मगर जो आखिरी चीज़ वो किसी से डिस्कस करना चाहता था वो मसलक और फ़िरका था।
اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت، ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے دیتے، اور اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی علمی جہالت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈیٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بایو ڈیٹا ان کے کام کا ہوتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈیٹا کو وہ اپنے پاس آنے والوں کو متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے علم سے فیض یاب ہوا تھا، کون بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا ہے، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا تھا وہ دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جا پہنچے تھے۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر وہ پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی سڑک کے کنارے پر پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گیا۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید سبط علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا اور سالار نے بھی اس کی پیروی کی۔ فرقان دروازے تک پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے، باتیں کر رہے تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سبط علی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر سبط علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے لوگ تھے، چند ٹین ایج لڑکے، اس کے ہم عمر افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر اور کچھ عمر رسیدہ بھی تھے۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یک دم بہت چوکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والا یقیناً ڈاکٹر سبط علی تھا۔ وہ کمرے کے ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا۔